اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، بلندیوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دنوں ہر شخص فلسطین، بیت المقدس کے حوالے سے سننا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت اور اس حوالے سے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے وہ سننا چاہتا ہے۔ تو ہم نے بھی مسلسل اسی موضوع کو رکھا ہے اور مسلسل غالباً چوتھی یا پانچویں نشست ہے جس میں ہم اس حوالے سے بیت المقدس کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت، اس کے مختلف زاویوں کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی۔ اور یہ چیزیں، مسجد اقصی تو ایک معروف نام ہے اور چند لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد اقصی کے بارے میں کافی حد تک، بہت حد تک جانتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے، اس حوالے سے اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں وجہ اختلاف خاص طور پر یہ چیز ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے یہ تو ہم آگے بیان کریں گے۔ یوں سمجھ لیں ہیکل کس کو کہتے ہیں؟ ہیکل ہر بڑی چیز، عظیم چیز اور فقید المثال چیز، حیرت انگیز چیز کو ہیکل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تعمیر کی، ایک عمارت بنائی۔ وہ عمارت ایسی فقید المثال تھی، وہ عمارت اتنی بڑی تھی، وہ عمارت ایسی بے مثال تھی کہ اس کی بے مثالی کی وجہ سے اس عمارت کا نام ہیکل رکھا گیا۔ اور چونکہ یہ عمارت بنانے والے حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو آپ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس عمارت کا نام رکھ دیا گیا ہیکل سلیمانی۔ تو اب ہیکل سلیمانی کے بیان کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دو لفظوں میں بیان کر دیا جائے تو میں سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھانے میں بھی آپ سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں اور میں سمجھانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اس عنوان کو دو قسطوں پر تقسیم کیا ہے۔ آج ایک قسط ہے، یعنی پارٹ 1 آج ہے اس جمعے، اور باقی جو باتیں ہوں گی وہ آئندہ جمعے بیان کی جائیں گی۔ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور جو یہ موضوع سمجھ جائے گا، جو ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک ہیں دونوں نشستوں میں، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں اور یہودوں کے درمیان میں وجہ اختلاف کیا چیز ہے۔ ہیکل سلیمانی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیات کی جانب آپ جائیں تو یہودی مسلمانوں سے پہلے موجود ہے، اس لیے کہ حضرت اللہ کے نبی
موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو ماننے والے یعنی ان کی اتباع کرنے والی قوم کو یہودی کہتے ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب تورات ہے، زبور بھی انہی پہ اتری ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل ہے۔ اب چونکہ یہ تینوں انبیاء بنی اسرائیل کے تھے، اس وجہ سے یہ تینوں کتابیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ تو یہودی بہرحال عیسائی اور یہودی دونوں مسلمانوں سے قدیم مذاہب ہیں، دونوں مسلمانوں سے پہلے کے مذاہب ہیں۔ تو یہودی ایک زمانے تک اپنے وقت میں تمام قوموں پر غالب رہے، تمام قوموں پر حاکم رہے، اور اس کی چند وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ یہ اولاد انبیاء میں سے ہونے کی وجہ سے لوگ تعظیم بھی کرتے تھے، اور لوگ انہیں خود ہی مذہبی پیشوا بنا دیتے تھے، تو یہ غالب رہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے انبیاء کرام کی تعظیم کرتے، ان کے احکامات کی پیروی کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، تو اللہ نے انہیں یہ انعام دیا کہ انہیں اللہ نے سرخ روئی عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی۔ اور خود قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت یہی ہے کہ جتنے انبیاء آتے رہے تو وہ بھی بنی اسرائیل یہودیوں میں ہی آتے رہے، اور بادشاہت بھی ان کے پاس رہی۔ تو ایک وقت تک یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر جب تک چلتے رہے، انبیاء کرام کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، یہ سرخ رو رہے، اور تمام ادیان پر، اس زمانے کے تمام لوگوں پر، تمام قوموں پر یہ غالب رہے۔ ان کے غالب رہنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کو ماننے والے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ خود اولاد انبیاء میں سے تھے، اور چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کے پاس ایک صندوق تھا، اور اس صندوق کو قرآن مجید نے تابوت سکینہ کہا۔ ایک صندوق تھا، اب وہ صندوق کیا تھا وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ وہ صندوق کیا تھا؟ وہ ایک معجزاتی صندوق تھا، اور جب بھی یہ اپنے مخالف سے لڑنے کے لیے، جب بھی بنی اسرائیل اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تو یہ صندوق بھی ساتھ لے جاتے۔ تو اس صندوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں ایسی روحانی طاقت ملتی، انہیں ایسا جذبہ ملتا، انہیں ایسی جرت ملتی کہ سامنے کتنا ہی بڑا لشکر ہو، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی بڑی ہو، بنی اسرائیل کے ایک شخص کے دل میں بھی بزدلی نہیں آتی، سب جواں مردی سے لڑتے، نڈر ہو کر لڑتے، اور صندوق کی وجہ سے اللہ انہیں فاتح قرار دیتا، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا، اور وہ اسی صندوق کی وجہ سے تمام دشمنوں پر غالب رہتے، تمام ادیان پر قاہر اور غالب رہتے تھے۔ اور پھر اسی صندوق کی ہی برکت تھی کہ ان کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوتا، کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی جس کا نتیجہ نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا، تو تمام لوگ جمع ہوتے، ان کے جو بڑے ہوتے وہ اولاد پیغمبر میں سے جو ہوتے، وہ صندوق کو پورے مجمع میں بیچ میں لاتے، اور مجمع میں بیچ میں لانے کے بعد اپنے مسئلے کا حل اس صندوق سے پوچھتے، تو اس صندوق کی برکت سے وہ مسئلہ جو کئی سالوں سے حل نہ ہو پا رہا تھا، اس صندوق کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں، یا تو اس صندوق سے ہی مسئلے کا حل آواز کی صورت میں آتا، اور وہ سمجھ جاتے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یا پھر اس کی یہ صورت تھی کہ صندوق جب مجمع میں آ جاتا تو اس کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اور وہ لوگ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے حق کو پہچاننے والے ہو جاتے، باطل کو پہچاننے والے ہو جاتے، ان کے لیے حق اور باطل کا راستہ جدا جدا ہو جاتا، عیاں ہو جاتا تھا۔
گویا کہ یہ صندوق ان کے لیے ہر طرح سے طاقت اور قدرت کا سرچشمہ تھا، گویا کہ یہ صندوق ان کے لیے عظمتوں کا ذریعہ تھا، طاقتوں کا ذریعہ تھا، عزتوں کا ذریعہ تھا۔ اب یہ صندوق کیا تھا؟ تو اب اس صندوق کے بارے میں آپ سنیں۔ یہ صندوق اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ پوری جو تفسیر ہے نا، امام ابو الحیان اندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں بھی لکھا، اور کچھ باتیں امام سیوطی کی در منصور میں ہیں، کچھ باتیں ابن جریر کی امام طبری میں ہیں، اور کچھ باتیں امام رازی کی تفسیر کبیر میں ہیں، اور کچھ باتیں خازن میں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کسی خاص کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں وہاں سے ملی، کچھ باتیں یہاں سے ملی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صندوق کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں۔ آپ ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو الانسان بھی ہیں، انبیاء کے بھی باپ ہیں اور انسانوں کے بھی باپ ہیں۔ تو اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ تمہاری نسل سے میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انبیاء کو پیدا کروں گا، جو زمین میں میرے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، میرے ذریعے سے میری جانب آنے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور وہ انبیاء ایسے ہوں گے جو میرے بندوں کو میری جانب لائیں گے، جو میرے بندوں کے لیے میری راہ میں آنے کے لیے روشنی فراہم کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بشارت سنی کہ اللہ تعالیٰ میری نسل سے، میری پشت سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انبیاء کو نکالے گا جو پاکیزہ روح ہوں گے، جو قیامت تک لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اپنے رب سے فریاد کی، التجا کی، مولا جب وہ آئیں گے تب تو میں نہ رہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں دیکھوں، میں بھی تو دیکھوں کہ میری نسل سے کیسے کیسے پیغمبر آئیں گے اور کیسے کیسے انبیاء آئیں گے، میں چاہتا ہوں ان کی نورانی صورتیں دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور دست قدرت سے نہ جانے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء آنے والے تھے تمام انبیاء کرام کی تصویر آدم علیہ السلام کو دی۔ آدم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے تمام تصویروں کو دیکھا، اور آپ پہچان گئے یہ ابراہیم ہیں، یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت یعقوب ہیں، الی آخرہ۔ حتیٰ کہ محدثین نے لکھا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، آپ کے حجرے کی تصویر اور آپ کی محفل کی تصویر بھی ان تصویروں میں موجود تھی، کہ اور وہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں، اور ایک شخص ہے جس نے آپ کا دامن تھاما ہوا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ پوری تصویر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کے سوال کرنے، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان تصویروں کو، ظاہر ہے یہ پاکیزہ تصویریں ہیں اور بابرکت تصویریں ہیں، نایاب تصویریں ہیں، فقید المثال تصویریں ہیں، ان تصویروں کو رکھنے کے لیے بھی تو کوئی بابرکت چیز چاہیے نا۔ تو اب دو روایت ہے، یا تو اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے ان تصویروں کو رکھنے کے لیے ایک صندوق بنایا، یا جس طرح اللہ نے دست قدرت سے، اپنی قدرت سے یہ تصویریں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ نے اپنے خلیل کو، اپنے خلیفہ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ان تصویروں کی حفاظت کے لیے ایک صندوق بھی عطا فرمایا۔ دو روایت ہو سکتی ہے، یا تو ان تصویروں کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خود ہی ایک صندوق بنایا، قیمتی چیزیں تو صندوق میں رکھتے ہیں نا،
یا تو پھر ان تصویروں کی حفاظت کا جب خیال آیا تو اللہ نے ان تصویروں کی حفاظت کے لیے خود ہی جنت سے ایک صندوق عطا فرمایا. تو یہ صندوق نسلاً بعد نسل آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا یہ صندوق چلتا رہا. جیسے کہ کوئی بابرکت چیز ہوتی ہے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، کوئی خاندانی چیز ہوتی ہے، تو وہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی ہے نا. باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، بیٹا پھر جب مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیتا ہے، جو قابل ہوتا ہے اسے دیتا ہے. اسی طرح قیمتی چیزیں منتقل ہوتی ہیں. تو اسی طرح چونکہ اس سے زیادہ قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی منتقل ہوتی رہی. وہ صندوق آدم علیہ السلام جب وقت وصال آپ کا قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور اپنے خلیفہ حضرت شیس علیہ السلام کو دیا. پھر حضرت شیس علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا آپ نے اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور جو سب سے لائق تھے اس بیٹے کو بطور امانت دی. اسی طرح منتقل ہوتا ہوا یہ صندوق بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اچھا، جیسے جیسے یہ صندوق منتقل ہوتا رہا انبیاء کرام کے تبرکات میں اضافہ ہوتا رہا. تو جس زمانے میں تبرکات زیادہ ہوتے وہ اس خاص تبرک کو بھی اس تبرک کے ساتھ شامل کر لیتے. تو بالخصوص جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے معجزات ہوئے. تو من و سلوہ ایک عجیب معجزہ تھا. تو اس تبرک میں اس صندوق کے اندر من و سلوہ کا کچھ حصہ بھی رکھا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی آئی، تورات کا نزول ہوا تو تورات کے کچھ حصے بھی اس صندوق کے اندر رکھے گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو وہ جو معجزاتی عصا تھا آپ کا، وہ معجزاتی عصا بھی صندوق میں رکھ دیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کا دور آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند تبرکات تھے وہ رکھے گئے. آپ کی خاص انگوٹھی تھی وہ بھی اس صندوق میں رکھ دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیراہن تھا، کچھ کھانے کی چیزیں تھیں. حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، تورات کے کچھ نسخے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریف تھی. تو یہ سارے تبرکات اس صندوق کے اندر تھے. تو یہ صندوق نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا چلتا رہا اور انبیاء کرام بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام رہے تو ان انبیاء کرام کے پاس یہ صندوق پہنچتا رہا. چلا تھا آدم علیہ السلام سے اور چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور آگے تک انبیاء کرام تک یہ صندوق پہنچتا رہا. تو یہ صندوق بنی اسرائیل کو انبیاء کرام کے ورثے میں ملا تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے صندوق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی صندوق ہے. وہ اس کی حفاظت کرتے اور اس صندوق سے انہیں بڑا نفع ہوتا. یوں سمجھ جائیں کہ اس زمانے میں ان کی فضیلت اور ان کے غالب ہونے کی وجہ یہ صندوق ہی تھا. اس صندوق کی وجہ سے سارے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور وہ ہر قوم پر غالب رہتے. یہ تو ہے صندوق کی تھوڑی سی تاریخ اور صندوق کے اندر جو تبرکات تھے اس کی تھوڑی سی تعریف ہے. اب یہ صندوق کیسا تھا؟ تو یہ لکڑی کا صندوق تھا اور اس کے اوپر اور نیچے سونے کی پتریاں لگی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے بڑی خوبصورتی آ گئی تھی. اور 4 ڈنڈے لگے ہوئے تھے اٹھانے کے لیے، پکڑنے کے لیے. یہ لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا. 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. یا اگر ہاتھ کو آپ آدھا ہاتھ شمار کریں تو 3 فٹ ہے اور اگر بازو تک شمار کریں تو 3 گز ہے. تو 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا یہ صندوق تھا. تو یہ صندوق بنی اسرائیل میں چلتا رہا اور اسی صندوق کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر، اپنے زمانے کی تمام قوموں پر غالب رہے، قاہر رہے، بادشاہ بنے رہے. جب تک وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے، جب تک وہ اللہ کے نبیوں کی
توقیر کرتے رہے، ان کے احکامات کی اتباع کرتے رہے، ان کی عزت رہی، سربلندی رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ اللہ کی یادوں سے غافل ہو گئے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو گئے۔ اکثر و بیشتر لوگ بت پرستی کی طرف چلنے لگ گئے۔ یہ تو توحید پرست تھے، بت پرست بن گئے، غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ جن گناہوں سے اللہ نے، اللہ کے نبیوں نے روکا تھا، وہ تمام تر گناہ جب بنی اسرائیل کرنے لگے، من حیث القوم جب وہ اللہ کے قصوروار ہو گئے، من حیث القوم جب وہ اللہ کے گناہگار ہو گئے، تو اللہ نے ان کی عزت ختم کر دی، ان پر ان سے بڑے کو غالب کر دیا۔ اور انہی کے پڑوس میں ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بہت ہی طاقتور اور پہلوان طرح کے لوگ تھے، تو اللہ نے ان پر انہیں غالب کر دیا۔ قوم جالوت اور قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلام بنا لیا جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ یہ غلام بنا دیے گئے۔ یہ تھے تو اپنے ہی شہر میں، یروشلم میں ہی تھے، لیکن کل تک یہ یروشلم ان کا تھا، اب قوم عمالقہ کا ہو گیا۔ تو اب یہ کل تک اس شہر کے باسی تھے، اس شہر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، اب غلام بنا دیے گئے، اور وہ قوم عمالقہ ان سے غلاموں جیسا سلوک کرتے، اس کے تمام لوگ اس سے غلاموں جیسا سلوک کرتے، یعنی کہ وہی حشر ہو گیا جو حشر فرعون کے زمانے میں ان لوگوں کا تھا۔ حتیٰ کہ قوم عمالقہ نے ان سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیا، اور وہ لے جا کر انہوں نے اپنی بستی میں رکھ دیا، اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیا، اس کی بے توقیری کی، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ بھی خوش نہ رہ سکی، وہ بھی بیماریوں کا شکار ہوتے رہے، وہ بھی بدامنی کا شکار ہوتے رہے۔ اور ادھر بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، وہ اپنی شان و شوکت کے دنوں کو یاد کر کے روتے رہے، اور اپنے قصور کو مانتے رہے، اپنے رب سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ قصور ہمارا ہی ہے، ہم نے تجھے بھلا دیا، تو تو نے ہمیں یہ سزا دی کہ ہماری زمین ہمارے پاؤں سے نکل گئی، بادشاہت کا تاج سر سے چھن گیا، حتیٰ کہ وہ معجزاتی صندوق بھی ہم سے چھین لیا گیا جو ہماری طاقت تھی۔ جب تک وہ صندوق نہ ملے تب تک ہماری طاقت بحال نہیں ہوگی۔ دعا کرتے رہے، لیکن ان کی دعاؤں میں تو تاثیر ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس نسل سے بنی اسرائیل کی جس نسل سے انبیاء کرام آتے تھے، وہ نسل بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون اسی نسل سے تھی جو امید سے تھی، بنی اسرائیل کو بڑی امید تھی کہ اس خاتون کے بطن سے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر پیدا ہو، کوئی نبی پیدا ہو، اس لیے کہ یہ ان کا ایمان تھا کہ اگر نبی ہمارے درمیان میں آ گیا تو پھر ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ خاتون کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام شمویل رکھا گیا یا اشموئیل رکھا گیا، بعضوں نے شمعون کہا، تو شمویل نام کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبری عطا فرمائی، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ جب یہ بڑے ہوئے تو چند نشانیاں ان کے لیے ظاہر ہوئیں، ان نشانیوں سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ نشانی یہ تھی کہ انبیاء کرام کے جو عصا تھے، وہ عصا کو اللہ تعالیٰ جبریل امین نے فرمایا تھا کہ یہ عصا جس کے قد کے برابر آ جائے گا وہی اللہ کا نبی ہوگا۔ تو کہتے ہیں تمام لوگوں نے یکے بعد دیگرے اس عصا کے ساتھ اپنے آپ کو ناپا، تو کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب ان کی پیمائش کی گئی، جب انہیں ناپا گیا تو یہ بالکل فٹ آئے، پورے آئے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور چونکہ ان کے لیے شک اس وجہ سے بھی نہیں تھا کہ اسی نسل سے انبیاء کرام آ رہے تھے، تو یہ اولاد انبیاء میں سے تھے، اس لیے انہیں اتنا شک نہ ہوا۔ بہرحال حضرت شمویل علی نبینا
علیہ السلام اللہ کے نبی کے طور پر ان کے درمیان میں برآمد ہوئے، ان کے درمیان میں ظاہر ہوئے، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارا کوئی بادشاہ بھی ہو۔ بنی اسرائیل میں نبی الگ ہوتا، بادشاہ الگ ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ نبی تو اللہ نے ہمیں اپنی عطا سے عطا فرما دیا، اپنے فضل سے عطا فرمایا، اب آپ ہماری جانب سے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ جب آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں گے تو پھر وہ لشکر تیار کرے گا اور ہم اس کی سربراہی میں جب ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے تو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا طریقہ تھا کہ جب تک بادشاہ کی جانب سے لشکر تیار نہ ہو اور جب تک نبی کسی کو بادشاہ نہ بنا دے وہ بادشاہ نہیں ہوگا، اور جب تک بادشاہ لشکر تیار نہ کر دے وہ لشکر کارآمد نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں نبی تو انہیں عطا کر دی گئی، اب نبی نے ایک بادشاہ تجویز کیا، وہ بادشاہ اس کا نام طالوت بتایا گیا، خود قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں اس کا نام طالوت بتایا گیا اور بائبل میں اس کا نام ساول بتایا گیا۔ تو یہ بادشاہ مقرر ہوا، بادشاہ مقرر بھی اس طرح ہوا کہ جب یہ بادشاہ مقرر کر دیا حضرت شمویل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ جو طالوت ہے یہ بڑا ہی کمزور تھا، اور جس نسل سے انبیاء کرام آ رہے تھے اس نسل سے بھی نہیں تھا، جس نسل سے بادشاہ آتے تھے اس نسل سے بھی نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ نے اس کے لیے آپ نے اس کو ہمارے اوپر بادشاہ منتخب کر دیا ہے، یہ آپ کی مرضی سے ہے یا رب کی مرضی سے ہے؟ یہ آپ کا اپنا حکم ہے یا اللہ کا حکم اس میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بغیر اللہ کے حکم سے، بغیر اللہ کی اجازت سے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ طالوت اللہ کے حکم سے بادشاہ ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس وجہ سے میں نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم مان گئے، لیکن اگر کوئی نشانی مل جائے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے ہے اور آپ نے ہی اسے منتخب کیا ہے۔ تو حضرت شمویل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ فرمایا کہ جس دن طالوت کے سر پر بادشاہت کے لیے تاج پوشی ہوگی، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اسی دن تمہارا وہ تابوت بھی تمہیں مل جائے گا جو تم سے رخصت ہو گیا تھا، وہ تابوت جو تم سے کھو گیا، جو تم سے چھین لیا گیا تھا، وہ تابوت بھی آ جائے گا۔ جب وہ تابوت تمہیں مل جائے تو یہ نشانی ہوگی کہ طالوت کو بادشاہ نہ تم نے منتخب کیا ہے نہ میں نے منتخب کیا ہے، یہ رب کی جانب سے ہے۔ تو وہ تسلیم کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ رب کی جانب سے ہوگا، ہمارے لیے اور کیا اچھائی ہوگی، ہمارا نبی بھی ہمیں مل جائے، ہمارا بادشاہ بھی مل جائے، اور سب سے بڑھ کر جو مبارک صندوق ہے، جو معجزاتی صندوق ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فتح و کامرانی ملتی ہے، وہ بھی مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب تاج پوشی ہو رہی تھی تو 4 فرشتے وہ صندوق بھی لے کر آ گئے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا، اس کا پس منظر یہ بتایا گیا کہ قوم جالوت، جب وہ قوم عمالقہ جب وہ صندوق کو لے کے گئے تو انہوں نے کوڑے دان میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان مبارک چیزوں کی بے ادبی کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے اور بیمار ہونے لگے۔ 5 بستیاں یکے بعد دیگرے صفِ ہستی سے مٹ گئیں بیماری کی وجہ سے، مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی رہیں اور وہ آہستہ آہستہ مرتے رہے۔ تو جب انہوں نے خیال کیا تو خیال ہوا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ وبا، یہ وبال ہماری بستی میں ہے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ صندوق اگر بنی اسرائیل کے پاس چلا جائے تو پھر وہ طاقتور ہو جائیں گے،
ہم بنی اسرائیل کو تو دینا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے پاس رکھیں تو یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیل گاڑی میں اس صندوق کو اچھی طرح باندھ کے بیل گاڑی کو بغیر کسی چلانے والے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اب بیل گاڑی جانے، صندوق جانے، جہاں اسے جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن ہم بنی اسرائیل کو تو یہ صندوق دیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں بستی کے باہر انہوں نے بیل گاڑی میں صندوق کو رکھا، اور رکھنے کے بعد بغیر مہار کے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بیل گاڑی میں وہ صندوق چلتا رہا، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے جب وہ لوگ بستی سے باہر چلے گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گیا یہ صندوق، تو اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا، اور عین اسی وقت جب طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کے پاس لا کر صندوق رکھ دیا۔ تو یہ پیش گوئی تھی، یہ نشانی تھی کہ جس دن تاج پوشی ہوگی اسی دن یہ صندوق بھی آ جائے گا۔ تو یہ صندوق بھی آ گیا۔ اب ان کے پاس اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، اور اللہ کی جانب سے منتخب شدہ بادشاہ بھی موجود ہے، اور وہ معجزاتی صندوق بھی موجود ہے جو طاقت کا خزینہ ہے۔ جب یہ سب ساری چیزیں موجود ہو گئیں تو پھر قوم نے کہا کہ اب ہمارے لیے وقت ہے، اب ہم قوم عمالقہ سے جنگ کریں گے اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت لیں گے، یروشلم کو دوبارہ اپنے حصے میں لیں گے، قبضے میں لیں گے۔ چنانچہ وہ چلے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور قوم تھی، قوم جالوت، قوم عمالقہ، بہت طاقتور قوم، قد کاٹ میں بھی ان سے بڑے اور طاقت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک لڑتے رہے، اور ہر دن جنگ کا نقشہ یہ ہوتا، جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے اکثر لوگ مارے جاتے، بنی اسرائیل کے اکثر لوگ مارے جاتے، ان کے لوگ مارے نہیں جاتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب تک ان کا بادشاہ جالوت وہ نہ مر جائے تب تک یہ قوم ہارنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کمانڈر نہیں ہوگا تو کوئی انہیں کمانڈ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اب یہ ہے کہ یہ جالوت ہر قوم میں ہر حملے میں سب سے پہلے ہوتا، اور جب میدان جنگ میں یہ آتے تو لوگوں کو تو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہیں ہوتی، یہ جالوت ہی آگے جاتا اور تمام لوگوں کو مار دیتا، اتنا طاقتور تھا۔ تو جب بنی اسرائیل تھک گئے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آہستہ آہستہ ہماری تعداد تو گھٹ رہی ہے، ہم تو صف ہستی سے مٹ جائیں گے، تو پھر کہتے ہیں طالوت جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ پوری بستی میں، اطراف کے محلوں میں، اطراف کے قبائل میں یہ بات گردش کرنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کمسن سا نوجوان بھی یہ بات سن کے چلا اور آہستہ آہستہ چلتا رہا، جالوت کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان جنگ کی طرف چلا کہ وہ جائے گا اور طالوت کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ راستے میں جب چلا تو ایک پتھر سے آواز آئی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجھے نسبت ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم سے میں لگا ہوں، مجھے اٹھا لو، میں بہت کام کا ہوں۔ آپ نے اسے اٹھا لیا، اپنی جھولی میں ڈالا۔ کچھ آگے گئے تو پھر ایک چھوٹے سے پتھر سے آواز آئی، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے بھی اٹھا لو، میں تمہارے بہت کام آؤں گا، یا تو میں ان کے قدموں کو چومنے والا ہوں یا کسی بھی طرح سے میری ان سے نسبت ہے۔ تو کتابوں میں ایسا ہی ہے۔ تو وہ انہوں نے اٹھا لیا۔ پھر آگے بڑھے تو پھر ایک پتھر نے کہا کہ میں بہت کام کا ہوں، میرے ذریعے سے ہی تم جالوت کو قتل کر سکتے ہو، مجھے بھی اٹھا لو۔ تو یہ 3 پتھر آپ نے لیے، اور یہ نوجوان چلتا رہا۔ اس نوجوان کو شکار کا بڑا شوق تھا، اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس زمانے میں کوئی پستول وغیرہ ایسی چیز تو تھی نہیں، غلیل سے شکار کرتے تھے، تو غلیل کا انداز ان کا بہت اچھا تھا، غلیل سے شکار کے لیے طریقہ بہت اچھا تھا، اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ نوجوان بھی طالوت کے لشکر میں شامل ہوا۔ تو طالوت نے دیکھا یہ تو نوجوان ہے اور کم سن سا ہے،
زیادہ صحت مند بھی نہیں ہے، اور جس کے مقابلے کے لیے یہ آیا ہے وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، طویل القامت ہے، بڑا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پہاڑ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پتھر آ گیا۔ تو طالوت نے کہا کہ بیٹے، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں تمہیں کھانا دوں، اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن لالچ میں آ کر تم اس کے قریب مت جاؤ، وہ تو مار دے گا، وہ تو ایک ضرب میں تمہیں ختم کر دے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں گھر سے چلا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس پوری قوم کو جالوت کے تسلط سے آزاد کراؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ جب پھر طالوت کہنے لگا وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے، تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ ہاتھی کو مارنے کے لیے کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ایک چونٹی سے ہی مر جاتا ہے، لہذا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو کسی بڑے کو کسی چھوٹے سے ہی ختم کر دیتا ہے، مجھے اجازت دو۔ لہذا اب طالوت بھی میدان میں آیا، جالوت بھی میدان میں آیا اور آ کر کہنے لگا میرے مقابلے میں آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نوجوان جو چھوٹا سا نوجوان تھا، کم سن نوجوان تھا، کتابوں میں لکھا بیماری کی وجہ سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، یہ بھی آیا۔ جب جالوت نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ کم سن سا نوجوان ہے، اس نے بھی بڑا سمجھایا کہ تم جاؤ کسی بڑے کو بھیجو، تو اس نے کہا یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو مقابلے کا وقت ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ گفتگو ختم ہوئی، اب جب مقابلے کے لیے دونوں تیار ہوئے تو اس نوجوان نے تینوں پتھر اپنے غلیل میں رکھے اور اللہ اکبر کہہ کے چلائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پتھر تھے یا ابابیل کے کنکر تھے معلوم نہیں ہے، ایک پتھر اس کے سر سے لگتا ہے، لوہے کی ٹوپی پھاڑتا ہوا پیچھے 30 دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا پتھر دائیں جانب جاتا ہے، دائیں جانب کے پورے لشکر کو ختم کر دیتا، اور تیسرا پتھر بائیں جانب جاتا ہے، بائیں جانب کے پورے لشکر کو ختم کر دیتا، یعنی اکثر لوگوں کو مار دیتا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ پتھر کیا ہے، یہ تو ابابیل کے کنکر نظر آتے ہیں، ہمارا سردار بھی مارا گیا، اس کی لوہے کی ٹوپی ٹوٹی، سر پھٹا، اور پیچھے جتنے لوگ تھے تقریباً 30 یا 300 کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ سب کے سب اس پتھر کی زد میں آئے، مارے گئے۔ تو کہتے ہیں لوگ تو حواس باختہ ہو گئے، بھاگے اور کہنے لگے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ سب کے سب بھاگ گئے، یروشلم دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ آیا، اور طالوت نے تو وعدہ کیا تھا جو جالوت کو قتل کرے گا تو میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں گا۔ تو وعدے کے مطابق اس نے اپنی بیٹی بھی بیاہ دی اور اسے آدھی سلطنت بھی دے دی۔ اب یہ جو کمسن سا نوجوان تھا، یہ آگے جا کر اس طرح سے نمایاں ہوئے کہ آگے جا کر انہی کا نام اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ السلام۔ قرآن مجید نے کہا وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے انہیں ملک بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، آدھی سلطنت پر وہ حکومت کرتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب جالوت بھی مر گیا تو پوری حکومت ان کے ہاتھ آ گئی، اس لیے کہ قوم ان کی عظمتوں کو جاننے والی ہو گئی تھی، ان کی عظمتوں کے تصدیق کرنے والی ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ طالوت مر گیا ہے تو پوری قوم نے کہا کہ تم سے اچھا بادشاہ تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ پھر انہوں نے نبوت کا بھی اعلان کیا، تو پھر لوگ کہنے لگے کہ اس سے بہتر کون ہوگا کہ بادشاہ بھی ایک عظیم ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ تو ان سے قبل بنی اسرائیل کا سلسلہ یہ تھا کہ نبی اور ہوتے تھے، بادشاہ اور ہوتا تھا۔ ان کے بعد پھر یہ سلسلہ چلنے لگا کہ جو نبی ہوتا وہی بادشاہ ہوتا، جو بادشاہ ہوتا وہی نبی ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قبضے میں آیا، اور اسی کی بدولت ساری برکتیں ملتی تھیں۔
ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کی برکت بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی برکت اس تابوت سکینہ کا تھا۔ تو اس تابوت کو انہوں نے ایک قیمتی خیمے میں رکھا ہوا تھا، اور اسی قیمتی خیمے کی طرف رخ کر کے یہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تابوت اللہ کی طرف سے ہے، بابرکت ہے، تو اس سے بڑھ کر قبلہ اور کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے ایک خیمہ بنایا، اور خیمے میں ایک پہرے کے ساتھ اس صندوق کو رکھا، اور لوگ اس کی زیارت بھی کرتے اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ تابوت بہت بابرکت ہے۔ تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ذہن میں خیال آیا کہ ہم تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں، پکی چھت میں ہوتے ہیں، موسم کیسا بھی ہو ہمیں کوئی اثر نہیں پہنچتا، اور اتنی بابرکت صندوق کو ہم نے ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو اس کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جائے۔ تو اب جب آپ نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جائے، تو پھر آپ نے ایک عمارت تعمیر کرنا شروع کی، اس کا آغاز کیا۔ اسی عمارت کو آج ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو ہم نے شروع کیا تھا ہیکل سلیمانی سے، اور ختم بھی کر دیا ہیکل سلیمانی پہ۔ اب یہاں سے آگے کی گفتگو تو اگلی نشست میں ہوگی کہ اب اس کی تعمیر کیسے ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ مد و جزر کا کیا سلسلہ ہوا، وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی، تو پھر اسے ہیکل داؤدی کہنا چاہیے، ہیکل سلیمانی کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر یہ سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں گے۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریاتی مسلمان بنیے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو اچھی طرح اپنے مذہب کی گہرائیوں کو جانتے ہوئے مسلمان بنیے، ان پڑھ اور نابلد نہ رہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی، مسلمان، عیسائی کون ہیں، ان کے درمیان میں اختلاف کیا ہے، اور بالخصوص آج بیت المقدس کا جو معاملہ چل رہا ہے، معرکہ چل رہا ہے، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت کچھ وجوہات ہم پہلے بیان کر چکے، لیکن اب جو وجوہات بیان کر رہے ہیں یہ کافی تفصیل طلب ہے، لہذا جو ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تمام نشستوں میں، ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ اصل اختلاف کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، ہیکل سلیمانی کیا ہے، یہودی کون ہیں، ان کے مذاہب کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ بس آج میرا پیغام یہ ہے کہ یہ دور علم کا دور ہے، اپنی معلومات کو وسیع کیجیے۔ معلومات کو وسیع کرنے کے ذرائع اب ہمارے پاس صرف کتابیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کیسے کتابیں پڑھیں، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا۔ اب گوگل میں سب کچھ ہے، یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے، اسمارٹ فون آپ کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ وقت نکال کے پڑھیں۔ علماء نے مسجد اقصی، یروشلم، بیت المقدس، القدس، ہیکل سلیمانی، تورات، ان تمام مذاہب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بولا ہے، اور ہم بھی اسے یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیں گے تو ان بولنے والوں میں ایک شمار ہمارا بھی ہو جائے گا۔ تو اسے سنیں۔ یہ وقت کہاں ملتا ہے ہمارے پاس؟ جس طرح کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں نا، اس کے لیے بھی وقت نکالیے۔ وہاں تو آپ وقت تو ضائع ہی کر رہے ہیں، سوائے ان میچوں سے لعنت ملنے کے کچھ دوسرا کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور وقت ضائع ہونے کی کچھ اور نہیں ہے۔ اپنا وقت نکالیے، پڑھنا آتا ہے تو پڑھیے، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو سنیے، تاکہ آپ فقط سنے سنائے مسلمان نہ ہوں، ایک نظریاتی مسلمان ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں جیسا کہا، آج یہودی ایسے ہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں جیسا کہا، آج مسلمان ایسے نہیں ہیں۔
تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے۔ اب ہم تو ایسے غافل ہیں اور ایسے سست ہیں کہ اگر کہیں اچھی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہو وہاں پہ بھی ہم آخر میں ہی آتے ہیں۔ اب جو لوگ آخر میں آئے کیا خواب سمجھیں گے کہ ہم نے شروع میں کیا بتایا اور بات کہاں سے چلی کہاں ختم ہوئی؟ تو جمعے کا دن ایک واعظ و نصیحت کے لیے خاص دن ہوتا ہے۔ اہتمام کیا کیجئے، کوشش کیا کیجئے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ آ جائیں، تاکہ جب گفتگو سنیں تو از ابتدا تا انتہا سنیں۔ جب از ابتدا تا انتہا سنیں گے نا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج ہم نے ہیکل سلیمانی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، باقی بہت ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔